والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى بكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، گزشتہ کل جنازے کی حاضری کی وجہ سے گزشتہ کل کی تراویح کا موضوع رہ گیا ہے. اس کو مختصر سا ذکر کرتے ہوئے آج کی تراویح کی باتیں ذکر کی جائے گی. آپ کے سامنے جن آیات کی تلاوت کی یہ سورہ شعراء کی آیتیں ہیں. شعراء یہ عربی زبان میں شاعر کی جمع وزن. اس سورت میں اللہ پاک نے ایک آیت ذکر فرمائی ہے، آگے جا کر شعراء یتبعون الغاوین. شعراء کی نسبت سے ایک بات ذکر کی ہے شاعروں کی کہ یہ ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں. ان کی باتیں قرآن کی ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ الذین آمنوا جو ایمان والے شاعر ہوتے ہیں، جیسا آپ 2-3 دن پہلے سن چکے علامہ اقبال ہے اور الہ آبادی ہمارے یہاں، اس طرح کے اور بھی بہت سے اچھے اقبال سہیل کر کے بھی ایک بڑے شاعر گزرے. شعراء دونوں قسم کے. قرآن کریم نے اس کے ذریعے اشارہ کیا کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے تو اس کو اچھے کاموں میں استعمال کیا جائے. شاعر ہے، اگر وہ عشق اور دنیا بھر کی دوسری ادھر ادھر کی چیزوں میں اپنی باتوں کو لگائے تو لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اس کے مقابلے میں اگر اس کی شاعری اقبال کی طرح اور اکبر کی طرح اگر امت مسلمہ کے لیے اور زمانے کے حساب سے باتیں کی جائے تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہو. یہ سورت جو ہے سورہ شعراء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو مضامین ذکر فرمائے انبیاء کرام علیہ السلام کے مسلسل واقعات ہیں، لیکن یہاں جو مضمون ہے وہ ان کی دعوت کا طریقہ ہے. ایک داعی کو جب اپنے سامنے جن لوگوں کو وہ دین کی دعوت دے رہا ہے ان لوگوں کے مزاج کو جاننا ضروری ہے. ان لوگوں کی سائیکولوجی اور نفسیات کیا ہے، وہ کن چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، وہ کن چیزوں کو قبول کرتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کو جن معجزات کو لے کر بھیجا اس میں اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لحاظ فرمایا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ جادوگروں کا بول بالا، اسی لیے تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے یہی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس دلیل لے کر آؤں تب بھی تم میری بات نہیں مانو گے. اس نے کہا کہ لاؤ. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے عصا جس کو اژدہا بنایا گیا اور آپ نے اپنی بغل میں ہاتھ رکھا اور اللہ پاک نے اس کو چمکدار کر. یہ دونوں معجزات کا ظہور ہوا. اب فرعون یہ سمجھا کہ نعوذ باللہ یہ تو جادوگری والی دنیا ہے، تو اس نے بھی اپنے آدمیوں سے مشورہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا اور تمہارا ایک ہی مقابلہ ہو. اور پھر اس کے بعد مقابلہ ہوا اور اللہ پاک نے جادوگروں کو شکست دے دی. یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کا زور تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس معجزے کا اظہار کر دیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ اس سے پہلے کا ہے. موسیٰ علیہ السلام آپ کے زمانے میں بات کیا تھی؟ باپ داداؤں کی اندھی تقلید کرنا. باپ دادا جو کرتے تھے اس کو کیا جائے. بار بار آپ سن چکے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اسی پر ہم جمے رہے ہیں، اڑے رہے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ باپ دادا کی اندھی تقلید کرنے والے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں عقل کی کمی ہوتی ہے. اس لیے ایسے لوگوں کو سمجھداری سے سمجھایا جائے، عقل مندی سے سمجھایا جائے. اور پھر آپ سن چکے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیمار ہوئے، بیماری کا بہانہ کیا اور پھر اس کے بعد ان کا جو ملک تھا اس کو توڑا اور پھر ان لوگوں سے یہی کہا. انہوں نے کہا سمینا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نہیں توڑا، تمہارے بڑے خود نے توڑا. اور اس طرح ان سے گفتگو کی. پھر اس کے نتیجے میں آپ کو ان لوگوں نے آگ سلگائی اور آپ کو اس پہ ڈالا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری برسم و سلام علی ابراہیم کے ذریعے اس کو ٹھنڈا کر دیا. تو ان کی دلیلیں جو تھی یہ ظاہر پرست لوگ تھے، ظاہر کی چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ دلیلیں کروائی. اس سے پہلے 7ویں پارے میں ابراہیم علیہ السلام کی دلیلیں ہیں. ستارے کو دیکھ کر، انسان کو دیکھ کر اور سورج کو دیکھ کر کہا کہ یہی بڑا معبود ہے.
لیکن فلما اقلت جب یہ بھی غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہونے والوں کو نہیں مانتا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنا، یہ ساری باتیں. اسی لیے اس صورت میں ابراہیم علیہ السلام کی جو دلیلیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے ان دلیلوں میں اپنی قوم سے یہی کہا، قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اس پر جمے رہیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا یسمعون تمید کرون، جب تم پکارتے ہو کہ یہ تمہاری پکار سنتے ہیں، او ينفعونکم او یضرون، یا تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں. کہا بل وجدنا آباءنا، یہ سب تو نہیں جانتے، باپ دادا کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں. دوستوں اور بزرگوں، آج بھی بہت سارے اعمال جو دین اور شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن ہمارے سماج کے اندر کیونکہ اگلوں نے کیا، باپ دادا نے کیا، خاص کر کے شادی کی رسومات کی، وہ چیزیں جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے لیکن جاہلیت سے لوگ کرتے آئے ہیں، ہندو تہذیب اور کلچر سے متاثر ہو کر کچھ چیزیں ہمارے سماج میں بھی آ گئی. اب سبحان وائز یہ اس طرح کی شادی بیاہ کے موقع پر اس کا اظہار ہوتا ہے. عقیدوں کے اعتبار سے بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو عقائد بتلائے، چونکہ ہم ہندوستان میں یہاں بہت سے وہ عقیدے ہیں جو ایک قوم 5000 سال پرانی اپنی وید کی تہذیب اور کلچر لے کر ہے، نہ صرف اور کفر ہر طرف اپنے آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. ان کی سوچ کفر اور شرک کی ہے، بات کریں گے تو بھی نئے دھرم کا لفظ بار بار بولیں گے. یہ سب ان کے عقیدے اور ان کی سوچ کی بنیاد پر ہے. ایسے ملک میں ایک ایمان والے کو رہنا ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سیرت ہمیں بتا دی ہے کہ کس طریقے سے گفتگو کی جائے، اپنی اولاد کی ایسے تربیت کی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ بیٹے دیکھیے یہ چیزیں کوئی نفع نقصان دینے والی نہیں ہے، اللہ پاک کی ذات ہی نفع نقصان دیتی ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اس صورت کے اندر بتلایا الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ پاک نے مجھے پیدا کیا وہی ہدایت دیتے ہیں. یطعمنی ویسقین، وہی کھلاتے ہیں وہی پلاتے ہیں. واذا مرضت فہو یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ پاک شفا دیتے ہیں. یہ سب باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے اس صورت میں ہمیں بتلائی، اور یہ بتلایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی قوم جو بیچارے کچھ جاہل تھی، ان کے سامنے جب دلیل کی جائے تو عقل کی گفتگو کی جائے، عقل میں بھی وہ دلیلیں کی جائے جو رات دن نظر آتی ہے. قرآن کریم نے منطق اور فلسفے کی دلیل ہے، جو لاجک کی دلیلیں ہیں اس کو ذکر نہیں کیا، مشاہدات کو ذکر کیا. سائنس کی دنیا کو قرآن نے بار بار کھول کر بتلایا، آسمان و زمین کے نظام کو بتلایا، سورج چاند کو بتلایا. اس کے ذریعے ہمیں بتلایا کہ آنے والا زمانہ سائنس کا اور ٹیکنالوجی کا ہے، جہاں آنکھوں سے مشاہدے سے اپنی آنکھوں سے جو چیزیں نظر آئے گی اس سے لوگ بات کریں گے. تو قرآن کریم نے ان دلیلوں کے ذریعے ہمیں بتلایا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا جائے. یہ اس طرح کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثالیں ہمارے پاس ہیں. اس کے بعد مسلسل حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، سب نبیوں کی اپنی قوم سے جو گفتگو ہوئی اس کو دیکھ رہی تھی. قوم نوح نے کہا تھا انؤمن لک واتبعک الارذلون، ہم آپ پر ایمان لائے جبکہ آپ کے ماننے والے اور سماج کے کمزور لوگ. قال وما علمی بما كانوا يعملون، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کا نظام ہے، کون ہدایت قبول کرے کون نہ کرے، کس کو ہدایت دی جائے. انہوں نے میری بات مانی ہے تو میں ان کو اپنے پاس سے وما انا بطارد المؤمنین، یہ کمزور ایمان والوں کو میں اپنے پاس سے نہیں ہٹاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ میں فرمایا گیا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون، یہ عمار اور یہ بلال اور یہ سلمان جو آپ کے پاس آئے ہیں دور دراز سے، یہ محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. یریدون وجہ، رضا الہی مقصود ہے، اس کے علاوہ اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو آپ ان کو اپنے پاس سے نہ ہٹائیے بلکہ واصبر نفسك. اس سے پتا چلا کہ نیک اور صالح لوگوں کی صحبت، چاہے وہ غریب ہو، سماج میں کمزور سمجھا جا رہا، لیکن اس کا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط ہے. اللہ پاک اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واصبر نفسك. تو ایسوں کی صحبت، ایسوں سے تعلق اور ان کی دنیا تقسیم کی طرف توجہ، یہ اللہ پاک کا فضل ہوتا ہے کسی بندے کو نصیب. نوح علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ میں ان کو اپنے پاس سے الگ کرنے والا نہیں. پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی، اللہ پاک نے ان کو کامیاب کر. اس کے بعد والی سورہ ہود میں قوم عاد کو اللہ پاک نے نبی کے ذریعے فرمایا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبدون، یہ ہمارے زمانے کی مناسب ہے. آج لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے مکانات بناتے ہیں. قوم عاد نے اس سے زیادہ مضبوط پہاڑوں کو تلاش کر مکان بنائے، آپ اس کا قدر ہوا اتنے مضبوط. اللہ پاک کے نبی ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تم نے بڑی بڑی بلند جگہوں کے اوپر عمارتیں بنائی اور وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، تم نے یہ سمجھا کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. مصانع کا لفظ ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ روزگار کے ذریعے بھی تھے، مشینریاں، فیکٹریاں، اس زمانے کے حساب سے جو کچھ ہوگا قرآن نے مصانع کا لفظ ذکر کرا.
روزی روزگار کے جو اسباب ہیں ایسے بنائے تم نے لعلکم تخلدون، یہ سمجھ رہے ہو کہ اب موت آنے والی نہیں اور لوگوں پر ظلم کرتے ہو بدنصب جبارین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر کر دیا نعام و بنین، اللہ پاک نے تمہیں جانور دیے، اولاد دی، وجنات و عیون، باغات دیے، چشمے دیے، لیکن انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یہ سب ایک دن اللہ کا عذاب آئے گا. نافرمانی کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقصی سے کبھی نہ کبھی عذاب آئے گا. قالوا سواء علینا اوعدت ام لم تکن من الواعظین، آپ کا وعد ہمیں کوئی اثر نہیں کرے، ہم آپ کی سننے والے نہیں. ان هذا الا خلق الاولین، پہلے سے چلا آیا ہے اسی پر ہم چلیں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں فقط فاخلقناہم، حضرت حود علیہ السلام کی نصیحت نہیں سنی تو فاخلقناہم. دوسرے 12ویں پارے میں فرمایا کہ ان کے یہ ہلاکت ہو قوم ثمود کے لیے، قوم مدین کے لیے، اس طریقے سے قوم عاد کے لیے تھا. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قصے کو ذکر فرمایا. انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا اترکون فیما ہاہنا آمنین، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں گے، فی جنات و عیون، یہ بھی باغات میں چشمے والے تھے، اور ان کا بھی تھا وتنحتون من الجبال، پہاڑوں کو تراش کر. اس کے بعد اللہ کی اونٹنی کا معجزہ مانگا گیا. اللہ پاک نے اونٹنی 10 مہینے کی گاگن پتھر میں سے نکالی اور اس کی بچہ ہوا، لیکن یہ اونٹنی ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا سبب اور ذریعہ بنی. اللہ پاک نے اسی کو فرمایا ولا تمسوها بسوء، اس کو چھیڑنا مت، لیکن اذ بعض اشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. حضرت صالح علیہ السلام نے منع کیا فعقروها واصبحوا نادمين فاخذهم العذاب، اللہ کا عذاب آیا. وہ میں دودھ کا بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا فتقتلون الذکران من العالمین، انہوں نے بھی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے کی بات کی. یہ کا مسئلہ چلتا ہے آج کل، اور حکومتیں آج کل اس کو جائز ہونے سے حکومتوں کی طرف سے اعلان ہو رہے ہیں. ابھی 2-3 دن پہلے ایک اور ملک سے اعلان ہوا اور لوگ اس پر خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ کے سبب سے اس قوم کو فجعلنا عالیہا سافلہا، اوپر سے نیچے گرایا. اس واقعے کو بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا. حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ گفتگو کی. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، کفر تو سب میں تھا لیکن جو بڑا گناہ اس کے بعد تھا اس کا گناہ نے ذکر فرمایا. یہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی. اوفوا الکیل، ناپ تول کے اندر، ناپ تول پہلے بھی بات کر چکا ہوں، کاروبار میں بھی ہوتا ہے اور رات دن کے ایک دوسرے انسانوں کے آپسی معاملات سے. اس لیے یہ نہ سمجھے کہ ناپ تول صرف تاجروں کو کہا جا رہا ہے، تاجروں کو تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا آپس میں لوگوں سے جو معاملہ ہوتا ہے، لین دین کا بھی، اخلاق کا بھی. آپ کسی سے اچھے سلوک کی امید رکھ رہے ہیں تو وہ بھی تو آپ سے اچھے سلوک کی امید رکھتے ہیں. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا اپنے لیے وہی چاہو جو اپنے بھائی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو، اپنے لیے اچھا چاہ رہے ہو تو بھائی کے لیے بھی اچھا ہی چاہو، مومن کے لیے. آگے اللہ پاک نے قرآن کریم کا بھی ذکر کیا. اس طرح اس صورت میں شعراء کا لفظ لا کر بتلایا کہ اللہ پاک نے آدمی میں اگر اچھی صلاحیتیں رکھی ہے، اپنی صلاحیتوں کا روح صحیح کرے، غلط کاموں میں بھی استعمال کر سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جا رہے، ایک جگہ سے رات کو گانے کی آواز آ رہی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی آواز سنی، بہت اچھی آواز تھی. کہا کاش یہ آواز قرآن پڑھنے میں استعمال کی. اس کو کسی نے کہہ دیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود گزر رہے تھے، اللہ پاک کی طرف سے توفیق ہو گئی تھی، اللہ کے نیک والے بندے کی دعائیں تھی، تو پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو بہترین قاری بنا. تو ایک آواز اچھی تھی. پورا قصہ ہمارے سامنے جاوید جمشید صاحب کا ہے. میں نے خود کہا کہ مجھے عزت اور شہرت کی طلب تھی اور میں چاہتا تھا کہ ناچنے گانے والے میری آگے پیچھے رہے اور لوگ میرا اکرام اور احترام کریں. لیکن جب اللہ پاک کی طرف سے حضرت مولانا کی خدمت میں ان کو پہنچا دیا طارق جمیل صاحب کی، اور پھر اس کے بعد دنیا بدل گئی. یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع میں تو حالات آئے، یہ میں اس لیے اس کی مثال دے رہا ہوں کہ پہلے زمانے کی نبیوں کی مثالوں پر تو ہم یہ سمجھے کہ یہ تو اللہ کی نیک بندے تھے. اللہ پاک یہاں فطرت اللہ پاک یہاں سنت اللہ، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جو بندہ بھی اللہ کے ساتھ معاملہ کرے گا، اللہ پاک اپنی صفات کے ذریعے اس کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرے گا. اس کے بعد ایک دن انہوں نے کوئی چیز بنائی نہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کے نام سے چیزیں بننے لگی اور ان کے نام سے پوری دنیا میں ان کا کاروبار چلتا ہے. تو یہ جاوید صاحب کی مثال ہمارے سامنے، جمشید صاحب کی، جنید صاحب کی ہمارے سامنے مثال موجود ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلاتے ہیں جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو ان آیات سے وہ شعراء یتبعون الغاوون کے ذریعے بتلایا اپنی صلاحیتوں کو اچھے کام میں استعمال کرو. اس کے بعد والی صورت ہے سورہ نمل.
نمل کا معنی ہے چونٹی، کیونکہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا ایک واقعہ مذکور ہے اور چونٹی کا ذکر اس لیے کیا گیا. ایک طرف تو اللہ پاک نے اس چھوٹی سی مخلوق کو بہت بڑی ڈسپلن اور تنظیم اور بہت بڑے بہترین انتظام کے ساتھ پیدا کیا. اتنی چھوٹی سی چونٹی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں گرمی کے موسم میں ادھر سے ادھر ساری اپنا کھانے پینے کا انتظام کر لیتی ہے. ان کے اپنے بلوں اور سوراخوں میں بھی بہترین انتظام، اور اس کی سب سے بہتر مثال قرآن کریم ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر وہاں سے گزر رہا ہے اور چونٹیوں کے بڑے بڑے وہاں بل اور سوراخ تھے. یہ چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹیوں کے علاقے سے گزر رہے ہیں. عادت نملۃ، ایک چونٹی جو بڑی سردار ہوگی اس نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، یہ چونٹیاں تم اپنے اپنے بلوں میں اپنے گھروں میں سوراخوں میں چلی جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے. وہم لا یشعرون، ارادے کے ساتھ نہیں، بھول سے آدمی جا رہا ہے اور نیچے چونٹی دب جاتی ہے. یہ سمجھداری تھی اس چونٹی کی کہ اس میں یہ کہا کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر اور ان کے ہاتھوں تم کچل جاؤ اور تم یہ سمجھو کہ نبی ہو کر کے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے. تو وہ لا یشعرون کا ایک جملہ بڑھا کہ یہ غفلت میں ہو جائے اور معلوم نہ ہو، بھول اچانک ہو جائے، اس طریقے کا جملہ اس نے کہا. یہ اس کی اپنی قوم کے ساتھ ہمدردی تھی. تو قومی ہمدردی گویا اس صورت میں سورہ نمل نے ایک طرف ڈسپلن بتلایا، مسلمانوں کو یہ بتلایا. اگلی صورت میں سورہ شعراء نے جیسے دعوت کے اصول بتلائے کہ کسی بھی طریقے سے دعوت دی جائے، کون سا کلام کیا جائے، کس انداز سے گفتگو کی جائے. تو سورہ نمل حکومت کے انتظام اور صلاحیت اور حکومت کی کیا بڑے اہم کام ہوتے ہیں، اس طریقے سے حکومت کی تنظیم ہوتی ہے، اس کو ذکر کیا. اس کے لیے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی مثال اللہ پاک نے ذکر کرتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم سے نوازا. یہ گویا قرآن کریم کا اشارہ ہے. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے علم دو قسم کے تھے. ایک تو سب سے بڑی چیز وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان علیہ السلام کے داؤد علیہ السلام کے بہت سے بیٹے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت میں بھی پسند کر لیا اور اس کے ساتھ حکومت میں بھی پسند کیا. تو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم سے نوازا. پہلا ہے علم الہی، فقہ والا علم، اللہ کے بندوں کو ہدایت والا علم، یہ پہلے درجے کا. اس کے بعد اللہ پاک نے ان کے لیے فرمایا وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. اللہ پاک کے لیے ساری حمد اور تعریف ہے جس نے اللہ کے دوسرے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت دی. اور فوراً اس کے بعد فرمایا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھلائی گئی. وأوتینا من کل شیء، اللہ پاک نے اپنی نعمتوں میں سے ہر نعمت سے ہمیں نوازا. ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ اللہ پاک کا کسی بندے کو مختلف نعمتوں سے نوازنا، چاہے علم کے اعتبار سے، چاہے مال کے اعتبار سے، چاہے ٹیکنالوجی اور سائنس کی معلومات کے حساب سے، یا دنیاوی اعتبار سے اور کسی اعتبار سے، اچھی طرح گفتگو کرنے کا کسی کو سلیقہ دیا، کسی کا کام بنانے کے لیے، سفارشی بننے کے لیے کسی کو اللہ پاک نے قبول کر لیا. یہ ساری باتیں اللہ پاک کا علم ہے. دین علم اور دنیاوی علم دونوں کے اللہ پاک نے فضیلت کرنا ہے. اس سے یہ بھی اشارہ ہوا کہ حکومتیں چلانے کے لیے دین علم پہلے نمبر پر ضروری اور دوسرے نمبر پر محض دین علم کافی نہیں ہوگا. اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو دنیاوی علوم سے بھی نوازا. صحابہ کرام کو پہلے دین دیا اور دین کی برکت سے پھر دنیا کے ایسے بڑے بڑے رہبر ہو گئے کہ ایک ایک صحابی جن جن علاقوں میں گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، بیٹھے ہوئے لوگوں نے آپس میں کہا کہ کیا تمنا ہے. کسی نے تمنا ظاہر کہ اللہ پاک مجھے پوری اتنا مال دے اور میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں. کسی نے کہا اللہ پاک مجھے بلا دے اور میں اللہ کی راہ میں. صحابہ تھے ان کی نیتیں ایسی تھیں. حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ امیر المومنین آپ کی کیا تمنا ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایک خالد بن ولید اور مل جائے، مجھے ایک اور ابو ہریرہ مل جائے، مجھے اور ابو عبیدہ مل جائے کہ اللہ کے دین کی دعوت اللہ کے لوگوں میں پہنچائے. یہ حضرت عمر کے دل کی تمنا. یہ ایک ایک صحابی ایسے تھے جن کی صلاحیتوں کے اوپر عمرو بن عاص، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ سمجھدار لوگ تھے کہ جن کی باتیں اور جن کی گفتگو کو ہم پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے. لیکن یہ سب کیا تھا؟ دنیا تو پہلے سے تھی، اللہ پاک نے جب دین کے علوم سے نوازا. تو یہی ابو سفیان جو مکہ سے مدینہ مسلمانوں کے مقابلے میں آ رہے ہیں، اب ملک شام کی فتح میں آگے آگے ہیں، عراق کی فتح میں آگے آگے ہیں اور خالد بن ولید کو بہترین مشورے دے رہے ہیں. یہ اللہ پاک نے بتلایا. اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا
الناس معادن کہ لوگ قیمتی ہیرے اس طریقے سے معادن کہتے ہیں کھیر کو کھان کو سونے کی ہو چاندی کی ہو اور اندر سے چیزیں نکلتی ہیں. انسانوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس معادن کہ لوگوں میں بھی ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں. تو اللہ پاک نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو دینی علم دیا, اس کے ساتھ دنیاوی چیز اسی سے نکلتا ہے کہ حضرات علماء کرام کو قرآن اور حدیث کا علم گہرائی سے بہترین لیا جانا چاہیے اور اس کے ساتھ دنیا کی چیزوں کو بھی جاننا چاہیے. اسی صاحب فتوا کب دیں گے جبکہ وہ شیئر کمپنی کے مسئلے جانتے ہیں. وہ میڈیکل سائنس کی کچھ چیزوں کو جانتے ہو, یہ جانتے ہو کہ بدن کے اندر جسم میں فلانی چیز ہے اس کی تبدیلی ہے تو یہ تبدیلی کیوں ہو رہی ہے, یہ جسم میں کیا کام کر رہی ہے کتنی اور اس کا ٹرانسفر جائز ہے یا نہ جائز, یہ چیزیں بھی جاننا. اس لیے ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان بیوقوف نہیں ہوتا, مسلمان سمجھدار ہوتا ہے, دینی چیزوں میں بھی ماہر ہوتا ہے اور دنیاوی چیزیں بھی. وہ المؤمن لا یخطا ولا یخطا, مومن دھوکہ کھاتا بھی نہیں دھوکہ دیتا بھی نہیں. دھوکہ نہ دے تو اچھی چیز ہے لیکن دھوکہ نہ کھانا یہ بھی اچھی چیز. یہ کب ہوگا جبکہ اس چیز کی معلومات. افسوس ہے ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری کوئی دنیاوی چیز بھی گڑبڑ ہو گئی ہو, ہم چلے جاتے ہیں آفسوں میں لیکن کاغذات نہیں. یہ چیزیں کبھی جو ہمارے اندر ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ہماری ملکتوں میں یا چیزوں کے اندر پریشانیاں آتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اور یہ چھوٹی کے مسائل ذکر کر کے اللہ پاک اشارے فرماتے ہیں. اور اسی طرح 23ویں پارے میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے اور وہاں فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ, ہم نے ان کو بہترین صنعت سکھلائی. اور وہاں پر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے زرہ بنانے کا علم دیا. تو یہ فرمایا کہ داؤد اس کی جو ایک ایک کڑی ہو وہ ٹھیک ٹھیک. یہ دینی علم کے ساتھ دنیاوی چیزوں میں بھی مسلمان اچھا ماہر. یہ گویا اشارے ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے جس شعبے میں جاؤ تم وہاں بچے ہو. دوست اور بزرگ ابھی رزلٹ آئے 10ویں کے 12ویں کے, مسلمان بچے غفلت میں موبائلوں میں اور تمام کون کون سی چیزوں میں, اور پھر ہم یہ چاہیں کہ اس ملک کے اندر ہمارا کام آگے بڑھے تو دینی اعتبار سے بھی ہم پیچھے اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہم اس میں ماہر نہیں ہوں گے. تو یقینی بات جب یہودی قوم جرمنی سے ہجرت کر کے یہ لوگ چلے گئے امریکہ میں اور اس کے بعد وہاں پڑھ رہے, ایک صاحب نے سنا ہے کہ رات کو 2 بجے لکھا ہے وہ ایک جگہ پر گئے ہاسٹل کے اندر تو 2-4 بچے پڑھ رہے. یہ آزادی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, جب انہوں نے ہجرت کی یہودیوں نے اور پھر اس کے بعد جب یہ امریکہ تو انہوں نے پوچھا کہ سب بچے سو گئے تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہاں اجنبی لوگ جرمنی سے آئے, دنیا کے یوروپ کے دوسرے ملکوں سے آئے, یہ ہمارا وطن نہیں ہے اور یہاں ہم اگر وہی محنت کریں جو یہاں کے بچے کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ تو ان کا وطن ہے. اس لیے ہمیں اپنے ایگزام کے اندر اگر یہ 80 لا رہے ہیں تو ہمیں 90 لا رہے ہیں, وہ 90 لا رہے ہیں تو ہم کو 100 لا رہے ہیں. تو یہ ابوالکلام جیسے ملک کے صدر جمہوریہ کر سکتے ہیں, میزائل مین کر سکتے ہیں. دنیاوی چیزوں میں دنیاوی نظام میں اللہ پاک نے محنت مشقت رکھی ہے, اس کی بنیاد کے اوپر صلاحیت کی بنیاد پر آگے بڑھا جائے. اس لیے یہ سورہ نمل چھوٹی سی چیونٹی کا واقعہ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں ذکر فرمایا, ایک چھوٹی سی شہد کی بکری کا ذکر فرمایا اور اگلی صورت آ رہی عنکبوت بکری گروڑیا. اللہ پاک نے ان چیزوں سے اپنی صورتوں کے نام رکھے ہوئے. قرآن کریم کی صورتوں کے نام ان چھوٹی چھوٹی مخلوق کے ذریعے یہ لطیف اشارے ہو رہے ہیں کہ ایک مومن اور ایک مسلمان مفید. اس لیے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ علماء کرام کو قرآن اور حدیث کا گہرا علم حاصل کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ دنیا کا وسیع علم بھی ہونا چاہیے. ظاہری دنیا کہاں جا رہی ہے, آپ دعوت کب دے سکتے ہیں, آپ فتوے کب دے سکتے ہیں, آپ جس ملک میں رہتے ہیں جن مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کی کیا مسائل ہیں, ان کی کیا پریشانیاں ہیں, یہ مسلمانوں کی کیا رہنمائی کی جانی چاہیے. یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں رکھی ہوئی ہے. اس لیے جب عالم کتاب و سنت کی روشنی میں اور دنیاوی چیزیں بھی جان کر لوگوں کو صحیح رہنمائی کرے گا تو اس کی رہنمائی سے لوگ رہنمائی پائیں گے. انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں سے وہ گفتگو کی جو کرنٹ ٹاپک ان کے سامنے جو مسائل تھے اس وقت کے ان کو رکھا اور ان کو سمجھا نبیوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے وہ امور انجام دیے جو لڑائی کے میدان کے اندر ضروری ہے. دین اللہ کی نبی ہے, اللہ کی مدد آ رہی ہے تو اس پہاڑ کو سونے کا بنانے کی بات ہو رہی ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہن رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ پھول لگا رہے ہیں. یہ اشارے کیا ہے امت کو دنیاوی اعتبار سے بھی آگے بڑھنا ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام پر بلقیس جو ایمان لائی, قرآن کریم کی آیت کے ظاہر سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہی ہوا کہ آپ کا جو پرندہ حضور آیا اور اس نے
یعنی وہ گم تھا، پتا نہیں تھا کہ کہاں ہے. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد. اس سے بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام انسانوں کے، جنات کے، چڑی پرند سب کے بادشاہ ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا ہدہد غائب تھا. اس کے اوپر آپ نے تحقیق کروائی کہ ہدہد کہاں ہے. معلوم یہ ہوا کہ ایک بڑے کو جب کوئی کام کر رہا ہے تو اپنے چھوٹوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے. ماں باپ کو اپنی چھوٹی سے چھوٹی اولاد کی حرکتوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے. سلیمان علیہ السلام تفقد گم پائے، آپ نے تلاش کرنا چاہا، چاہے کوئی ضرورت پیش آئی ہوگی پانی کی جیسے مفسرین نے لکھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تلاش کیا. اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس چھوٹے سے پرندے کا ذکر فرمایا. آگے اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس نے ایک بات عجیب کہی کہ میں ایسی جگہ جا کر آئی ہوں اور ایسی چیز جانتی ہوں احق بمالم تحط به. نبی کو، اللہ کے نبی ان کو یہ کہہ رہا ہے پرندہ کہ میں جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ قوم کو میں نے پایا کہ رانی ان پر حکومت کر رہی ہے اور یہ لوگ سورج کی عبادت کر رہے ہیں. پرندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے، وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں یخرج الحق فی السماء. آسمان و زمین میں جس نے ہر چیز کو جانا اور ہر چیز کو چھپایا، اس کو یہ نہیں جانتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کریں. یعنی پرندے بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ عبادت ایک اللہ ہی کی چیز ہے. یہ انسانوں کو اشارے کیے گئے کہ اللہ کی یہ مخلوق مسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، آسمان و زمین اور ساری چیزیں جو اس میں وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. اس کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس نے کہا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بات تو کہی، لیکن جب تک یہ بات تحقیقی نہیں ہوگی وہاں تک ہم تیری بات پر مکمل بھروسہ نہیں کریں گے. اس سے بھی پتہ چلا کہ جب آپ نے کسی کو اپنے ماتحت رکھا ہے اور وہ دوسرے انتظام کرتا ہے، وہ آپ کو جو معلومات دے آپ اس کے ساتھ خود بھی تحقیق کرتے رہو. اس کی معلومات پر پورا مکمل بھروسہ مت کرو، بھروسہ کرو لیکن 100% بھروسہ نہ کرو، آپ کو بھی تحقیق کرنی ہے. سلیمان علیہ السلام نے حضور کے کہنے پر بھروسہ نہیں کر لیا. آپ نے اس کو بھیجا اور وہ آپ کا خط لے کر گیا. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھوٹا سا مختصر سا خط، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما بردار بن جاؤ اور لا تعالی علیہ، زیادتی مت کرو، ظلم کے ساتھ مت آؤ، ہمارے آگے مت کرو. پھر اس کے بعد اس رانی نے بھی، بلقیس نے بھی، قرآن نے نام اس کا نہیں لیا ہے. قرآن کریم قصوں کو ذکر فرماتا ہے تو اس سے عبرت کے طور پر ہوتے ہیں اور وہ قصے صرف اس زمانے تک نہیں ہوتے ہیں. اللہ پاک کا یہ کلام قیامت تک کے لیے ہے. تو اس میں جو واقعات ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ کرام کو بھی خطاب کر رہے ہیں اور قیامت کی صبح سے پہلے تک کی ساری انسانیت کو بھی خطاب کر رہے ہیں. اس لیے یہ قرآن زندہ ہے اور قرآن کریم کے آیات اور قرآن کریم کے اصول اور ضابطے جو اللہ پاک نے ذکر کیے ہیں قیامت تک یہ اپنی جگہ پر تر و تازہ ہی رہے. یہ ہر زمانے میں انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو بلقیس نے یہ خط دے کر اپنے آدمیوں سے کہا کہ میرے پاس ایک خط آیا ہے اور میں معقول کو امرن تشہدون، جب تک تم لوگ حاضر نہیں ہوتے ہو وہاں تک میں فیصلے نہیں کرتی ہوں. اس کے ذریعے گویا اس نے یہ کہہ دیا معقول کو امرن تشہدون، مشورہ کرتی. اور مشورے کے بعد گویا کہ مشورے کی بھی اہمیت اس آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ جب آدمی بڑا آدمی ہے، اپنے گھر میں کوئی کام کرنا ہے، چھوٹوں سے بھی مشورہ دیا جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا وہ بات جانتا ہے یا اللہ پاک اس کی زبان سے نکلواتے ہیں جو بڑوں کو معلوم نہیں ہوتی. تو کبھی کسی چیز کی تو مشورہ عمل کرنا بعد میں ہے، لیکن مشورے سے بہت سے دماغ کے باتیں کھلتی ہے. ایک چیز کے متعلق آپ پوچھتے ہیں، آپ ایک پہلو سے سوچتے ہیں. آپ کا بیٹا ہے، کاروبار میں ہے، مشورہ کرنا ہے. اسی طرح ہمارے بچوں کے اسکول کے مسئلے آتے ہیں، 12ویں کے بعد کیا کروایا جائے، کیا کیا جائے، مشورے کیے جائیں. اس کی طاقت جو ہو، اس کو جس چیز کے اندر دلچسپی ہو، جس سبجیکٹ کے اندر بھی اور جس لائن میں بھی، اس کے اوپر اس کو آگے بڑھایا جائے. اس طریقے کی یہ ساری باتیں قرآن کریم کی آیات سے مشورے ہمیں معلوم ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام پر وہ ایمان لائے. اس سے پہلے انہوں نے یہی کہا قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة. سلیمان علیہ السلام کے بعد جب وہ آ رہی ہے تو آپ نے اس کے تختے کو بھی بدلا، عرش کو بھی بدلا، جہاں جس کے اوپر وہ سنہاسن اور جس کے اوپر وہ بیٹھتی تھی. اور پھر اس کے بعد جب یہ آپ کے پاس آئی تو آپ نے گلاس اور شیشے لگا دیے تھے اور نیچے پانی تھا. وہ سمجھی کہ پانی ہے تو اس نے اپنے پائجامہ اونچا کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا انہ صرح مربد من قواریر.
قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ اللہ پاک کسی کو ہدایت کے ذریعے نوازتے ہیں تو ایمان کی باتوں سے نوازتے ہیں، کسی کو چمک دمک اور ٹیکنالوجی اور اللہ کی قدرت کی باتیں دکھا کر اللہ تبارک تعالیٰ ایمان سے مالا مال کرتے ہیں۔ یہ ظاہری علوم اور باطنی علوم یہ دونوں دنیا کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور ہدایت کے بھی ذریعے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے 2-3 قصے میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ قرآن کریم کی آیتوں میں غور کر کے ہی یوروپ والے اسلام میں داخل کہ جب یہ بات ہے تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہاں سلیمان علیہ السلام پر وہ ایمان ہے۔ یہ سورہ نمل میں اللہ پاک نے چھوٹی سی چوٹی کے ذریعے مجھے اور آپ کو زندگی کے مسئلے کو تنظیم کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ لانا ہے۔ اس طریقے کا سبق اس صورت کے اندر دیا جا رہا ہے۔ بیچ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں 20واں پارہ کل تراویح میں آیا، امن خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کا نظام کس نے اس کو بنایا، فانبتنا بہ حدائق، اور یہ باغ بغیچے کس نے لگائے شاندار، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ، اللہ پاک فرماتے تم ایک جھاڑ اگا نہیں سکتے ہو، یہ کس نے اگایا، الہ مع اللہ، کہ اللہ پاک کے ساتھ کوئی اور ہے، بل ہم قوم یعدلون، کہ اپنی آنکھوں سے انسان ہوتا ہے، دیکھ رہا ہے، کاشتکار ایگریکلچر والے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن دوستوں اور بزرگوں کی بات ہے کہ پھنس جاتے ہیں کہ سائنس نے یہ کیا، ٹیکنالوجی نے یہ کیا، ترقی سے یہ ہوا، یا یہ قدرت کا ایک کرشمہ۔ کون ہے قدرت؟ جو اندھادھند کام کر رہے ہیں، یقیناً ایک ایسا خالق اور مالک ہے جو ہر چیز کو اپنی تنظیم اور تدبیر سے چلا رہا ہے۔ اس پوری کائنات کے اندر ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض، تو کوئی ایک درخت سے پتا نہیں گرتا ولا یعلمها، مگر اللہ پاک اس کو جانتے ہیں، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کی گہرائی میں ہم نے دانہ ڈال دیا۔ اب یہ آ رہا ہے بارش کا سیزن اور کاشتکار حضرات زمین کے اندر دانہ ڈال لیں گے، پھر یہ 2-3 دن کے بعد اوپر کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے، اتنی تنومن مٹی کو پالتا ہوا، یہ خالق الحب، یہ دانے کو کس نے پالا اور اندر سے کس نے اس کو نکالا اور کس ترتیب سے نکالا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی اور۔ آگے فرمایا زمین کو قرار اور سکون والا بنایا، ورنہ اگر زمین ہلتی رہتی تو جن علاقوں میں زلزلے آتے ہیں پوچھ لیجیے لوگ کتنے پریشان۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا، کون ہے جو بے چین اور بے قرار کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں تمہیں اجالا کس نے دیا، کس نے ہوائیں چلائی، کون ہے جو دوبارہ تم کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ ساری اشاروں کے ذریعے اللہ پاک نے فرمایا۔ اس کے بعد والی سورت ہے سورۃ قصص۔ اس سورت میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر فرعون کے دربار میں اور پھر دعوت و تبلیغ اور پھر فرعون کا غرق ہونا، پورے قصے کو اس صورت میں اللہ پاک نے پورے مکمل ذکر کیا۔ پورے قرآن کریم میں یہ قصہ اسی ایک جگہ پر اور دوسرے سارے قصے موسیٰ علیہ السلام کی دوسری جگہ موجود ہے، لیکن پیدائش کا پورا واقعہ تفصیل سے، اس سے پہلے بھی یہ واقعہ آ گیا، لیکن وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ سورۃ طٰہٰ میں، لیکن وہاں بھی مختصر اور یہاں پوری تفصیل سے۔ حضرات مفسرین فرما دیجیے کہ یہ سورت جب نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے لطیف اشارے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور مکہ کے مشرکین کو بھی تنبیہ فرمایا کہ آپ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، بے سر و سامانی کا عالم ہے، اپنا گھر، اپنا وطن، اپنا کاروبار، اپنی کھیتی باڑی سب کچھ چھوڑ کر مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں، رشتے داروں کو چھوڑنا سب کچھ، یہ کوئی آسان کام ہے، یہ ہجرت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے ہمارے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کی بھی پیدائش سے ہی پہلے دشمن فرعون اور ان کے لوگ تھے، لیکن ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور بنی اسرائیل کو جو باغات اور کھیتی اور جو سارا ملک مصر، ایجپٹ، شاندار ملک کھیتی باڑی والا آج بھی دنیا میں مشہور ہے، اس ملک کی حکومت ہم نے بنی اسرائیل کو سپرد کر۔ اللہ پاک پہلے ہی آیت میں فرماتے ہیں نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، ہم آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا صحیح ٹھیک واقعہ ذکر کرتے ہیں، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہو۔ یہ گویا صحابہ کرام کو اشارہ ہوا کہ ہجرت کر کے جا رہے ہو، لیکن اللہ پاک تمہارا محافظ ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا پیدائش سے محافظ ہوا اور اپنے دشمن کے گھر میں ان کی پرورش کروائی، اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، کہ ہم دکھلا دیں فرعون اور حامان کو اور ان کے لشکر کو کہ تم ساری تیاری کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے، ان کی پیدائش سے پہلے قتل کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے وَنُرِيَ مَنَّهُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جو لوگ
معاشرے میں اور سماج میں کمزور جن بنی اسرائیل کو تم نے سمجھا تھا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، یہ مکہ کی مشرکین کو اشارہ ہے کہ تم آج جن صحابہ کرام کو کمزور سمجھ رہے ہو، حضرت بلال کو گنتی میں نہیں لا رہے، کل مکہ کا سردار حسین اپنی جان بچانے کے لیے بلال کے پاس ہاتھ جوڑے گا اور یہ کہے گا کہ مجھے وہی سردار جس نے بتایا ان کو، لیکن اللہ پاک نے سب سے مکہ کے موقع پر اس کا اور اس کے پہلے اس کا یہ نصرت کرنا، یہ اللہ پاک اشارے فرما رہے ہیں۔ جن صحابہ کو آج کمزور سمجھا جا رہا ہے اور جن کا سارا مال لیا جا رہا ہے، امیر الناس من یبتغی، حضرت سہیب رومی رضی اللہ عنہ ہجرت کر رہے ہیں اور کچھ روپیہ پیسہ تھا ان کے پاس، مکہ والوں نے کہا یہ روپیہ تو مکہ میں کمایا ہے، آپ کے پاس روپیہ لے لیا اور آپ نے اپنی جان چھڑا لی۔ اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی کہ اللہ کے بندے وہ ہے جو اللہ کی رضامندی کے لیے اپنی دنیا قربان کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے مکہ والوں کے اشارے اس صورت کے اندر اللہ پاک نے فرما دیے، وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جس چیز سے فرعون اور حامان اور سارے ڈرتے تھے اللہ پاک نے اس کو ان کے سامنے کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام معلوم بھی ہو گیا کہ یہ بنی اسرائیل کے نبی ہے، مقابلے ہو رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آ رہے ہیں، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں بھائی تعالیٰ آپ نے مجھے انہیں نبی بنا کر آپ بھیج رہے ہیں اور میں نے تو ان کے ایک آدمی کو قتل کیا، مجھے ان سے ڈر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تخاف، آپ ہرگز موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، فرعون نے سرکشی کی ہے، تم دونوں جاؤ فقولا له قولا لینا، اچھے انداز میں سے گفتگو کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کی مناظرہ ہوا، مقابلہ ہوا، جادوگروں سے یہ سب کچھ ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک اسی صورت میں آگے آ رہا ہے، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا ہم آپ کو واپس لائیں گے۔ تو اسی صورت کے اخیر میں کل تراویح میں گزر چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا لَرَادُّوكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، یہ مکہ جس سے آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں اللہ پاک ایک دن مکہ فتح کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی مدین چلے گئے، 8-10 سال وہاں رہے، 8 سال کا وعدہ تھا اور پھر مزید 2 سال آپ نے پورے کیے حضرت شعیب علیہ السلام کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے اور 8 ہجری میں اللہ پاک نے مکہ فتح کر دیا۔ جہاں بھی صحابہ کمزور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کمزور، اللہ پاک نے سارے وعدے کر کے پورا کیا اس کو۔ کل کی تراویح میں یہ سارا پورا واقعہ اللہ پاک نے اتنا شاندار طریقے سے ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام اور کشتی کا واقعہ کیسے پیش آیا اور پھر آپ کو جانا پڑا اور ایک آدمی نے وجہ حضور من اکثر قدیر ہے، ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور یہ کہا ان الملا یحتضرون، شاہی کیبنٹ کے اندر آپ کے خلاف مشورہ ہو رہا ہے، آپ کو پکڑنے کی بات ہو رہی ہے، آپ کو قتل کرنے کی بات ہو رہی ہے، آپ نکل جائیے یہاں سے۔ موسیٰ علیہ السلام نکل گئے اور اللہ پاک نے شعیب علیہ السلام کو یہاں پہنچا دیا۔ پھر شادی ہوئی، وہیں رہے موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو واپس کیا۔ یہ عزت کے ساتھ نبوت بھی ملی، شادی بھی ہوئی، اللہ پاک نے نبی کی تربیت میں رکھا۔ اللہ کے نبی کے نبوت سے پہلے اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تربیت میں بھی رکھا۔ تو تربیت یہ بھی اللہ پاک کا انعام ہوتا ہے، کسی بندے کو کسی اللہ والے کی صحبت میں پہنچا دیا جائے، علم والوں کے یہاں پہنچا دیا جائے، یہ بھی اللہ پاک کا احسان ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے، مسلمانوں کو اشارہ کیا تم بھی کامیاب ہو۔ اسی سلسلے میں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک بڑا مالدار آدمی ہارون، اللہ پاک نے اس کا قصہ اس سورت کے اندر ذکر فرمایا اور یہ بتلایا کہ اتنے خزانے کی چابیاں اس کی اتنی تھی، مضبوط ایک نوجوانوں کی جماعت اس کی چابیاں نہیں اٹھا سکتی تھی، تو خزانہ کتنا بڑا ہو، اتنے خزانے سے اللہ پاک نے نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا لا تفرح، اتنا نہ مت تکبر مت کرنا اور زکات جو ہے اس کو ادا کرو، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، انسان کو اللہ پاک جو مال دیتا ہے تو اکیلا اس کا نہیں ہوتا ہے، یہ دار آخرت کمانے کا ذریعہ ہوتا ہے، جنت کمانے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے اللہ ہی کے غریب اور اللہ ہی کے مسکین بندوں کو دینا ہے اور اللہ پاک اس سے راضی ہوتے ہیں۔ اور اس میں بھی عجیب و غریب دین اسلام، اپنے قریبی رشتے دار کو دو زیادہ ثواب، ایک تو رشتے داری کا ثواب، ایک آپ کی زکات ادا ہو رہی ہے، ایک اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ یہ اتنا بہترین نظام دنیا میں اور کسی مذہب میں نہیں ہوگا۔ زکات دی جا رہی ہے، مال دیا جا رہا ہے اور اس میں بھی اپنے قریبی رشتے داروں کو دینے کا ثواب اور فضیلت زیادہ ہوئی۔ دو باتوں کے اعتبار، کبھی کبھار ان سے ہی آدمی کی ایک دوسرے کے ساتھ انبن ہوتی ہے تو وہ اپنے رشتے داروں کو چھوڑ کر دوسروں کو دیتا ہے، محض اس لیے کہ اس کے ساتھ انبن ہے۔ اللہ کے رسول
اللہ علیہ وسلم نے اشارے فرمائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت زینب حضور سے کہہ رہی میرے پاس یہ ہے مال, کیا میں اپنی اولاد اور عبد البھائی پر خرچ کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زیادہ ثواب. یہ اشارے فرمائے سیلا ربی کے قریبی رشتے داروں سے تعلقات کے, وہ چاہے کچھ بھی کرے. حدیث شریف میں یہی فرمایا سل من فتح, وہ توڑے اور آپ کو جوڑے. وہاں وہ ہم منظر وہ آپ پر ظلم کر رہے ہیں کہ آپ معاف کر رہے ہیں. وہ آپ سے علاج پھنسا ہے, وہ آپ سے بدسلوکی کر رہے ہیں اور آپ اسے اس میں سلوک کر رہے ہیں. یہ اشارے فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی قارون سے کہا کہ اللہ کی راہ میں دو. اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم, یہ میری اپنی ذاتی صلاحیت سے سب کچھ ملا ہے, میں کیوں اللہ کی راہ میں دے. نعوذ باللہ زکات دینے سے انکار کیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو پتا نہیں ہے اس سے بڑے بڑے مضبوط عاد و ثمود تھے. من هو اشد منهم قوة واكثر جمعا, مال بھی زیادہ تھا اور طاقت بھی زیادہ تھی, لیکن ولا يشعرون بذنوبهم المجرمون. اللہ پاک نے کیسے تباہ کیے, ان سے پوچھا تک نہیں جائے گا. کیوں پوچھا جائے؟ اس لیے کہ اليوم نختم على افواههم ونكلمنا ايديهم ونشهد ارجلهم. اللہ پاک فرماتے منہ پر مہر لگا دیں گے, بدن کے اعضاء ہی خود گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ گناہ کیا. فخر زیادہ قومی زینتی, یہ قانون نکلا اپنے روح کے ساتھ, دبدبے کے ساتھ. جو لوگ دنیا چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی دنیا مل جائے. جو لوگ علم والے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ پاک نے تمہیں جو کچھ دیا ہے وہی اچھا ہے. وہ مال جس کے ساتھ زکات لگی ہوئی, حدیث شریف نے فرمایا ماں حالت زکات مال وقت جس مال کے اندر زکات رہ گئی اس کی گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ جس مال میں زکات ادا کر دی گئی ہے اللہ پاک کی طرف سے حفاظت کے ایسے انتظام ہوتے ہیں. رات کے لوگ کس سے سنا چیز یہاں رہی تھی لیکن نہیں گئی, چور آیا لیکن اللہ پاک نے اس کے آنکھوں میں اس مال کی زکات دے دی گئی. اور اس مال کی زکات نہیں ہوتی, کتنی حفاظت کرے انسان, کتنے تدبیر اور تحفظ سے کام کرے, کتنے ATM مشین کی نگرانی کرے, اپنے ٹائم کی نگرانی کرے, لیکن کہاں کہاں سے کیا کیا چیزیں ہوتی ہے یہ سب کا نظام ہوتا ہے. اللہ پاک نے مال کے اندر جو رکھا ہے ان آیات کی اشارہ کر دیا تو خسفنا بھی وہ ادار بھی اور خود بھی گیا اس کے گرنے اور خزانے کے ساتھ زمین کے اندر اللہ نے لگایا. اس لیے تکبر اس کے مقابلے میں تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یؤمنون علوا فی الارض ولا فسادا. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ گھر آخرت والا یہ کس کو ملے گا؟ یہ تواضع کرنے والوں کو, تکبر کرنے والوں کو. تو قارون کا قصہ بتلا دیا, ایمان والوں کو بتلایا. اگر تواضع کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ہوگی. وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. جس خدا کے قدوس نے آپ پر قرآن کو مقرر کیا, قرآن کو آپ پر نازل کیا, اسی قرآن میں قوموں کے عروج و زوال کے داستانیں سنائی اللہ پاک نے. اسی میں بتلایا کہ بنی اسرائیل وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, کمزور تھے ان کو ہم نے کامیاب کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اشارہ کیا کہ اس مکہ سے آج آپ نکالے جا رہے ہیں. آپ حسرت سے مکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اگر تیرے نکالنے والے مجھے نہ نکال دیں تو اس سے مجھے محبت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسی گزری ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر, اس کی داستان ہمارے سامنے سورہ حدیبیہ کے موقع مکہ سے نکالے گئے تھے اور اب یہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور اس موقع پر کیسی شرارتیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں لکھا جا رہا ہے کہ محمد بن رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے خط لکھا جا رہا ہے. اللہ کے رسول اللہ آپ کو مانتے تو جھگڑا ہی گیا, لکھو اپنا نام یہ محمد ابن عبد اللہ. نے اس کو بتایا مسلمان ایمان لانے والا اگر کفر اختیار کر لے تو اس کو وہاں سے واپس نہیں لایا جائے, اور ان کا آدمی اگر یہاں آ جائے تو اس کو واپس نہیں آیا جائے, چاہے وہ ایمان لایا. یہ فرصت کو نہیں اور ان کو یہ ساری باتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی عظمت کا لحاظ کریں گے تو میں آج ان کی ہر شرط کو ماننے کے لیے تیار, ساری شرطیں مان لی اس طریقے سے. لیکن صحابہ کو دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تباہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, حلق کروانے کی باتیں کر رہے ہیں, اور صحابہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک حضور عمل نہیں کریں گے ہو سکتا ہے اللہ پاک کی وحی آ جائے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے نہیں مانا, نہیں سنا, تو یہی بات نہیں تھی. صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اللہ پاک کی طرف سے وحی آئے گا. اس لیے حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ حلق نہیں کروا رہے ہیں, آپ خود حلق کروائیے. جب یہ آپ کو دیکھ لیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ اللہ پاک کا یہی ہے. لیکن جس وقت وہ صحابہ اپنے ایک دوسرے کے سر کو حلق کروا رہے تھے, اس میں جو عمرے سے روکا گیا تو اب اس کا ادا کرنا ہے اور آئندہ سال کے عمرے میں آنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نقل کرتے ہیں، اس میں جملہ ہے حتی قال یہلک بعضکم بعضا، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بال نہیں کاٹیں گے، گلا کاٹ دیں گے، اتنے غصے میں۔ یہ اللہ کے گھر کی محبت تھی، اللہ کے گھر سے واپس کیا جائے، ہم میں سے کسی کو ساری تیاری ہو اور ممبئی سے واپس کیا جائے یا جدہ سے واپس کیا جائے تو کیا ہو؟ آج جب 1400 سال کے بعد یہ حال ہے تو وہ حضرات اللہ کی گھڑی کے لیے سب کچھ قربانی دے رہے ہیں، بیت اللہ کی عظمت کے لیے، وہیں سے کفر اور شرک کو نکالنے کے لیے اور اندر کی مورتیوں کو نکالنے کے لیے مکہ سے مدینہ ہجرت ہو رہی، کوئی مال و دولت کے لیے تو ہو نہیں رہی۔ اتنی بڑی قربانی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک بشارت دے رہے ہیں کہ ضرور بھی ضرور آپ مکہ مکرمہ جائیں گے، آپ اس حال میں نکل رہے ہیں۔ اللہ پاک جاء الحق وذهب الباطل ان الباطل كان زهوقا کی شاندار شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دینوں کی مکہ مکرمہ ہوں۔ اس کے بعد والی صورت ابھی میرے پتری کی بات ہے، اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا کہ ایمان والے یہ سمجھ رہے کہ ان یقولوا آمنا لا الہ الا اللہ بل اور زندگی میں کوئی آزمائش اور امتحان نہ ہو، ایسا نہیں۔ دوستو یہ صورت مجھے اور آپ کو ہندوستان کے اس وقت کے جو حالات یا جو کروٹیں لے رہے ہیں حالات، اس کی روشنی کے اندر یہ صورت ہمیں کہہ رہی ہے کہ جیسے بکری کے جالے کے اندر ایک کے بعد ایک دوسرے کے اندر ایسا لگا ہوا ہے کہ ایک سے نکلنا مشکل، جو بکری اور جو جانور اس میں پھنس جاتے ہیں ان کا نکلنا کیوں مشکل ہے؟ زیادہ اس طریقے کا ہوتا ہے کہ ان سے نکلنا مشکل۔ زندگی میں بھی اس طریقے سے اللہ پاک ایمان والوں کو فرماتے ہیں ایسے جالے آئیں گے، لیکن اسلام بھی حسب الناس اللہ پاک فرماتے ہیں تم یہ سمجھ گئے کہ صرف لا الہ الا اللہ کرنے میں تمہارا کوئی امتحان نہ ہو، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم، تم سے پہلے اللہ کے نیک اور سارے بندوں کو آزمایا گیا، نبیوں کو آزمایا گیا، خود کے میدان میں دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، آپ کے انتقال کی خبریں مشہور ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ کروایا جا رہا ہے نبیوں کے پاس۔ طائف کے اندر پتھر کھائے جا رہے ہیں، لہو لہان ہو رہے ہیں، آسمان کی فرشتے آ رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کو اللہ پاک ان کو دلایا۔ یہی طائف والے پھر آئے ہندوستان میں، غروب میں بھی سن 22 ہجری سے پہلے تک تو صحابہ کرام آئے ہیں، حضرت حکم ابن عاص اور حضرت عثمان بن عفان، انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، یہ قبیلے ثقیف کے طائف ہی کے۔ محمد بن قاسم جو ہندوستان میں پہلے آئے، یہ بھی اللہ پاک نے ان کو بھیجا پوری ہوئی۔ تو یہی طائف کی دعائیں ہیں ہندوستان کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ پاک نے انہی طائف والوں کو ہندوستان کے ایمان کی دعوت لے کر نکلا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارے فرمائے تم سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے، اس لیے آگے اللہ پاک نے فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل الله لآت۔ دوست اور بزرگوں، یہ سارے واقعات اس سے پہلے بھی جو آپ سنو گے ہیں اور آگے بھی آ رہے ہیں، اس سورت کا نام سورت فتنہ بزرگوں نے فرمایا۔ فتنہ کا معنی پہلے بھی سن چکے ہیں، فتنہ کا معنی برائی بھی، فتنہ کا معنی آزمائش، سونے کو آگ پر تپانا، کہ صحیح سونا اور غلط کا پتہ چلتا ہے۔ ایمان والوں پر یہ جو اللہ پاک کی طرف سے حالات آتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے کبھی ظالم کا مسلط ہونا، کبھی مسلمانوں کو لتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا، عجیب و غریب قسم کے چیلنجز کہ ہم کو گزرنا پڑ رہا ہے۔ یہ صرف یہی نہیں، دنیا کے مختلف ملکوں میں، عرب ملکوں کے بھی حالات اسی طرح ٹھیک نہیں ہے، یوروپ کے ملکوں میں بھی کبھی کبھی حالات آ جاتے ہیں، سری لنکا دیکھ لیا، دیکھ لیا، یہ اللہ پاک کا نظام ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے پاک اور سارے بندوں کی آزمائش، اور اللہ پاک کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے ایمان کے لیے کسی کی، اللہ پاک سب کے دلوں کو ایمان والا کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا ولکن اختلفوا، یہ سارا نظام امتحان اور آزمائش کا کیوں ہے؟ اللہ پاک کو تو پہلے سے معلوم ہے، امتحان تو وہ لیتا ہے جس کو معلوم نہ ہو، لیکن اللہ پاک کو تو معلوم ہے کہ بندے اترنے والے نہیں ہیں، تو یہ کیوں ہے؟ کل قیامت کے دن بندہ یہ نظر ہے کہ باری تعالیٰ اگر آپ نے میرا امتحان لیا ہوتا تو میں کامیاب ہوں۔ اللہ پاک وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَافِرِينَ، یہ آیت میں فرمایا ایمان والے اور نفاق والے دونوں کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت میں امتحان لینا، سب سے پہلے جن کا امتحان لیا ان کا ذکر کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 900 سال میں 50 سال کم۔ حضرت نوح علیہ السلام فتنے اور آزمائش میں رہے، مسلسل اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہوئی، اس آزمائش سے گزر گئے، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو پھر اللہ پاک نے آپ کو کامیاب کیا، وَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی میں کتنے آدمی، 80 سے اوپر کچھ، 950
سال کی دعوت کو ضرب دیا جائے، بھگاکار کیا جائے 80 سے، تو کتنے آدمی ہیں؟ ایک سال میں تو تصور ہی نہیں ہوتا، 950 سال، اور اس میں آدمی 80 ایمان لائے. کیسی حضرت نوح علیہ السلام کی قربانی ہو، کیسا مجاہدہ ہوگا، کیسا صبر اور اللہ پاک کی طرف سے ان کے دل میں سکون ڈالا گیا ہوگا. 2-3 سال اگر ہو، 2 مہینے ہو، 3 مہینے ہم پریشان ہو رہے ہیں. یہ 1 سال 2 سال نہیں، 1 صدی 2 صدی نہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے، گالی کی بات ہوتی تو ہم نہ مانتے. اللہ پاک خود فرماتے ہیں بَلَغَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 کہ 1000 سال تک، اللہ 900 سال تک، 950 سال تک امتحان ہے. فوراً پھر اللہ پاک نے ذکر کیا اپنے اس نبی کا جو امتحان میں دوسرے نمبر پر ہے. وہی ابراہیم الذی وفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. وہی ابراہیم اذ قال لقومه، یہ گویا ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ اس راہ وفا اور راہ محبت میں ہندوستان کے مسلمانوں تم اکیلے نہیں ہو. اللہ پاک کا نظام جب سے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تب سے اپنے نیک اور سارے بندوں کا امتحان لیا جاتا ہے. محبت کتنی ہے، اس درجے کی ہے اللہ سے آپ کو. اللہ تبارک تعالیٰ کبھی مال میں آزماتے ہیں، کبھی اولاد میں آزماتے ہیں. مختلف طریقے ہیں آزمانے کے. اللہ تبارک تعالیٰ علم دے کر کبھی آزمایا جائے، عمل دے کر اخلاص نہ ہو، اخلاص ہو اور وہ سنت کے مطابق نہ ہو. اس لیے کتنی غازیاں آتی ہے اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کی محبت کی. ان سب سے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے. پھر حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بشارت کا ذکر کیا. یہ سارے واقعات ذکر کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بتلایا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے عنکبوت بکری کا ڈالا انتہائی کمزور. اللہ پاک نے اس کی مثال کفر کے ساتھ کفر والوں کو بتلایا. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، انہوں نے اللہ کے علاوہ غیروں کو اپنا معبود بنایا، یہ بکری کی طرح. اس کا ڈالا جتنا کمزور، کفر اور شرک بھی اتنا ہی کمزور. وہ خود بیچارے نفع نقصان کے مالک نہیں، اور تمہارے نفع نقصان کے مالک کیسے بن سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ سب کو جانتے ہیں. وہ العزیز الحکیم، کائنات کے ذرے ذرے پر جس کی حکومت ہے اور جو حکمت والا. نعوذ باللہ حکومت ہو اور حکمت اور سمجھداری نہ ہو، جس کو نہ دینا ہو اس کو دے دیا جائے، جس کو دینا ہو اس کو نہ دے. لیکن یہاں تو عزیز کے ساتھ حکیم ہے، اس کا ہر کام حکمت کے ساتھ ہوتا ہے. مخلوق اور بندوں کی سمجھ میں وہ نہیں آئے گا. اسی لیے قرآن نے بتلایا کہ قصے کی ابتدا تو موسیٰ علیہ السلام کی پریشانی کی ہے، لیکن اللہ پاک نے آخر میں فرعون سے اس کو نجات دی. فرعون کا ابتدائی حال مال و دولت کا ہے، اللہ پاک نے اس کو غلط کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ستایا گیا. ابتدائی حالات یہ ہے اور انتہائی حالات اس طریقے سے یہ بتلایا کہ میں کسی چیز میں ظاہر میں خیر رکھتا ہوں اور اندر اس میں شر، اندر شر ظاہر میں نظر آتا ہے اور اندر خیر ہوتا ہے. یہ اللہ پاک ہی جانتے ہیں. عسیٰ ان تکرہوا شیئا، تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تبارک تعالیٰ نے وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ پاک نے اس میں بھلائی رکھی. اس لیے آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کو بتلاتے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، قرآن میں جو مثالیں تھی یہ بھی ایک بہت بڑا علم ہے قرآن کے علم میں سے. مثال القرآن، علماء نے 5 قسمیں کی ہے قرآن کے حروف کی، اس میں جتنی مثالیں اللہ پاک نے دی ہے یہ بھی ایک مستقل علم ہے. یہ بکری کے ڈالے کی مثال لے کر اللہ پاک نے فرمایا ہماری مثالوں کو سمجھدار لوگ ہی سمجھتے ہیں. اس لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب اللہ پاک کی قرآن کی تلاوت میں کرتا ہوں اور کسی مثال سے، کسی اداہرن جو اللہ پاک نے دیا ہو اس سے گزرتا ہوں اور سمجھ میں نہیں آتا ہے تو میں اپنے کو کہتا ہوں کہ وہ عالم نہیں تو جاہل. اس لیے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ میری مثالیں سمجھنے والا عالم. اس کے دوستوں اور بزرگوں سب کو اشارہ کیا کہ اللہ پاک نے قرآن میں مثالیں دی ہیں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنی باتوں کو اور آپ کو سب کو